السلام علیکم۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے یا اللہ بسم اللہ کے نعرہ کے ساتھ عبدالحمید خان 7th جنریشن ڈرلنگ بحری جہاز کو یونان اور تمام مغربی ممالک کے مخالفت کے باوجود اپنے تمام تکنیکی ساز و سامان کے ساتھ مرسین کے بندرگاہ مشرق بحیرہ روم میں اتار دیا۔ اس موقع پہ اردگان نے کہا ہے کہ بحیرہ روم میں قدرتی وسائل کی تلاش کا کام ہمارے سرحدوں کے اندر ہو رہا ہے، جس کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ واضح رہے کہ اس بحری جہاز کا نام خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ رکھا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردگان نے کہا کہ عبدالحمید خان ڈرلنگ جہاز توانائی کے شعبے میں ترکی کے نئے ویژن کی علامت ہے، اور کہا ہے کہ وہ بحیرہ اسود کی قدرتی گیس کو اگلے سال قوم کے استعمال کے لیے پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید کہا ہے کہ ہم بحیرہ اسود کی گیس کے پہلے مرحلے کے لیے درکار 10 کنوؤں میں کام مکمل کر چکے ہیں، اور یہاں سے 2023 میں اپنی قوم کی خدمت میں پیش کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ترکی کا قدرتی وسائل کا منصوبہ جب 2023 میں مکمل ہوگا تو ترکی قدرتی گیس میں خود مختار ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ترکی اپنے گیس کے 40% روس سے درآمد کیا کرتا تھا۔ اب نئی گیس کی تلاش کے بعد ترکی اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ روس کو خدا حافظ کہہ سکے گا۔ اب الحمدللہ ترکی رجب طیب اردگان کی قیادت میں معاشی طور پہ مضبوط ترین دنیا کے 10 ممالک کے صف میں کھڑا ہے، اور جب 2023 کے اندر معاہدہ لوزان ختم ہوگا تو اس کے بعد ترکی مزید معاشی طور پہ اپنے قدرتی وسائل میں خود مختار اور مستحکم ہو جائے گا، اور اس صورت میں انشاءاللہ وہ امت کے مظلوم لوگوں کے لیے اپنی توانا آواز میں اور مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ترکی اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔